بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کی جانب سے پبلک نوٹس جاری کیا گیا، جس میں اسٹوڈنٹ کو جو ڈاکومنٹس ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے، یہ ساری تفصیل اس ویڈیو کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ایریاز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کچھ ایک سرٹیفکیٹ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح آپ نے تیار کروانا ہے۔ یہ ساری تفصیل اس ویڈیو کے اندر ہے۔ اگر اس چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نیکسٹ آنے والی اپڈیٹ آپ کو فوری ملتی رہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس میں یہ میڈیکل ایم ڈی کیٹ یہ نوٹس جو ہے، اس میں پبلک نوٹس ہے پریپریشن آف میڈیٹری ڈاکومنٹس فار دا ایڈمیشن انٹو گورنمنٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز، ایک یہ نوٹس ہے، اور دوسرا یہ ہے ایجوکیشن ویریفیکیشن اور سرٹیفکیٹ فار دا ایڈمیشن ان دا ایم بی بی ایس پی ڈی ایس انڈر ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے چیک کر لینا ہے۔ چلتے ہیں، میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نوٹس جو ہے نا، پبلک نوٹس پریپریشن فار آف میڈیٹری ڈاکومنٹس، جو لازمی ڈاکومنٹس ہیں اس کو کیسے تیار کرنا ہے 2023-24 فار ایڈمیشن ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایڈمیشن ان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج آف دا پنجاب۔ یہ آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ چلتے ہیں، اس کا جو ہے ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ پبلک نوٹس پنجاب کے سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجزوں میں داخلہ برائے سیشن 2023-24 کے لیے لازمی دستاویز کی پیشگی تیاری۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے اس میں لکھا ہے جی، صوبہ پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالج میں داخلوں پر سیشن 2023-24 کا عمل اکتوبر میں مشتہر کیا جائے گا۔ اس سے قبل داخلے کے خواہش مند امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ منزل دستاویزی پیشگی تیار کر لیں تاکہ انہیں آن لائن درخواست جمع کراتے ہوئے کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ یاد رہے کہ یہ تمام دستاویز لازمی نوعیت کی ہیں اور اس کے بغیر داخلہ قابل قبول نہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے۔ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ امیدوار کا پنجاب ڈومیسائل لازمی ہے، لازمی دستاویز ہے۔ کوئی اور دستاویز جیسے کہ شناختی کارڈ یا بے فارم یا پاسپورٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ڈومیسائل کا نعم البدل نہیں ہے۔ اسی طرح والدین میں سے کسی ایک کا ڈومیسائل امیدوار کی ڈومیسائل کے لیے جمع کرائی درخواست کی رسید بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ اگر رسید ہے تو وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ تو اس لیے جن کے والدین کے ڈومیسائل نہیں بنے ہوئے فوری طور پر اپنے والدین کے یعنی کسی ایک یعنی والد یا والدہ کے جو ہے نا ڈومیسائل لازمی طور پر بنوا لیں۔ ڈومیسائل کے حوالے سے دستاویز شرائط ذہن شریک ہیں۔ اوپن میرٹ پر داخلے کے لیے اسلام آباد کا ڈومیسائل رکھنے والے درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ سمندر پار پاکستانی اور دوہری شہریت کے حامل امیدواروں کے لیے مخصوص سیٹوں پر درخواست دینے کی ڈومیسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ پسماندہ اضلاع ڈیزہ غازی خان، لیا، راجن پور، مظفر گڑھ، رولدہ، میاں والی اور بکھر چولستان کے لیے مخصوص سیٹوں پر داخلے کی درخواست دینے کے لیے امیدوار کا متعلقہ ضلع کا ڈومیسائل ہونا لازمی ہے۔ ڈی جی خان اور راجپور کے اضلاع میں قبائلی یعنی ٹرائبل ایریا کے لیے مخصوص سیٹوں پر درخواست دینے کے لیے امیدواروں کے ڈومیسائل پر ٹرائبل ایریا درج ہونا چاہیے۔ اسی طرح چولستان کے لیے مخصوص سیٹ پر اپلائی کرنے کے لیے امیدوار کے ڈومیسائل پر چولستان درج ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تعلیمی اسناد اور اس کی تصدیق۔ اس دفعہ تعلیمی اسناد کی جو تصدیق ہے وہ ہائر ایجوکیشن یعنی اپنے بورڈ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی بی سی سی ہے تصدیق یعنی لاہور، وہاں سے تصدیق ہونا لازمی ہے جی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 18 مئی 2023 کی مراسلے کی روح سے تمام امیدواروں کے لیے اپنی میٹرک اور ایف ایس سی کی سند یا رزلٹ کارڈ کو انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن آئی بی سی سی سے تصدیق کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ پہلے آپ بورڈ سے کرائیں گے پھر اس کے بعد آئی بی سی سی کرے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے آئی بی سی سے ڈائریکٹ ہوگا، نہیں ایسے نہیں ہوگا، پہلے بورڈ سے کروائیں گے تصدیق۔ اس کے لیے میٹرک کے لیے آپ کو فیس پے کرنی ہوتی ہے ویریفیکیشن کی، اور ایف ایس سی کے لیے علیحدہ علیحدہ۔ تو آپ نے اس کی چلان ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے مطلوبہ اپنے بورڈ سے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے متعلقہ بورڈ میں جائیں گے اور ویریفائی کروائیں گے۔ ایک فارم آپ کو ملے گا، اس کو درج کرنے، اس پر اپنے قواعد لکھنے کے بعد آپ کا رزلٹ کارڈ میٹرک اور ایف ایس سی کا رزلٹ کارڈ جو ہے نا وہ تصدیق ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آئی بی سی سی لاہور
ان کا ہے آئی بی سی سی لاہور، یعنی یہ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن جو ہے، وہاں سے آپ نے اس کو اٹیسٹیڈ کروانا ہے، ادروائز آپ کی امیدوار کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ غیر ملکی اہلیت، جیسا کہ اے لیول، آئی بی، امریکن، کینیڈین، 12th کلاس وغیرہ رکھنے والے امیدوار کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی 10ویں اور 12ویں جماعت کی مساوی اہلیت کا ایکویولنس سرٹیفکیٹ یا عبوری ایکویولنس سرٹیفکیٹ جو ہے جمع کرائیں، جو کہ آئی بی سی سی کا جاری کردہ اور تصدیق شدہ ہو۔ تو وہاں سے کرائیں گے پھر امریکن یا کینیڈین، جس سے اس کے بعد پھر آپ نے آئی بی سی سی سے لازمی طور پر تصدیق کروانا ہے۔ ایسے امیدوار جنہیں آئی بی سی سی سے پری میڈیکل کی ایکویولنس نہ ملی ہو، وہ متعلقہ بورڈ یا یونیورسٹی کیمبرج یا ایڈیشن وغیرہ کا جاری کردہ رزلٹ کارڈ بھی درخواست کے ساتھ جمع کرانے کے پابند ہوں گے، جن سے یہ ثابت ہوگا کہ 11ویں اور 12ویں جماعت میں ان کے مضامین میں بیالوجی، کیمسٹری اور فزکس یا میتھ شامل تھے۔ شناختی دستاویز، شناختی دستاویزات میں قومی شناختی کارڈ یعنی CNSI، قومی شناختی کارڈ برائے سمندر پار پاکستانی، اور ریجن کارڈ یا بے فارم یا چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ شامل ہیں۔ امیدواروں کو درج بالا دستاویز میں سے کوئی ایک دستاویز لازمی جمع کرانا ہوگی۔ یہ اس میں سے بے فارم یا یہ لازمی طور پر ایک جو ہے نا وہ جمع کرانا ہے۔ امیدوار کے والدین میں سے کسی ایک کی شناختی دستاویزات بھی درخواست کے ساتھ اپلوڈ کرنا ہوگی، یعنی والد یا والدہ کی۔ سمندر پر پاکستانی اور دوہری شہریت کے حامل طلباء کے لیے مخصوص نشستوں پر درخواست دینے کے لیے امیدواروں کو درج ذیل دستاویزات میں کوئی ایک اپلوڈ کرنا ہوگی۔ اقامہ یا پریزیڈنس یا پرمٹ یا گرین کارڈ یا غیر ملکی پاسپورٹ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے جی خصوصی دستاویزات۔ ان میں سے وہ دستاویز شامل ہیں جو مخصوص نشستوں یا کوٹا پر اپلائی کرنے کے لیے لازمی محض اوپن میرٹ پر درخواست دینے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پسماندہ انڈر ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ کے لیے مخصوص نشستوں پر درخواست دینے والے امیدواروں کو ایک ایجوکیشنل ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا۔ یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ کون سا ہے، یعنی انڈر ڈیولپمنٹ کے لیے لازمی ہے، جس سے ثابت ہوگا امیدوار پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک تعلیم اپنے متعلقہ ضلع سے حاصل کی۔ اس سرٹیفکیٹ پر ان تمام تعلیمی اداروں اور سربراہوں کی درخواست یہ اس پر کرنا ہوگا۔ یہ ابھی میں آپ کو لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اور چولستان کے لیے مخصوص نشست پر داخلے کے خواہش مند امیدوار چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ آپ نمونہ UHS کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ مل جائے گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ امیدوار پیدائشی طور پر چولستانی یا اس کی اصل موجودہ رہائش کا چولستان میں ہے۔ جسمانی معذوری کا شکار طلباء کے لیے مخصوص نشست پر داخلے کے خواہش مند امیدوار کے لیے لازمی ہے کہ وہ قومی کونسل برائے یہ جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ جمع کرانا ہوگے۔ فوٹوگراف، انگوٹھے کا نشان، دستخط وغیرہ۔ درخواست فارم کے ساتھ امیدوار کا فوٹوگراف بھی اپلوڈ ہوگا۔ فوٹوگراف 1 ماہ سے زیادہ پرانا کھنچا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ فوٹوگراف رنگین اور اس کا پس منظر سفید ہونا چاہیے۔ لازمی طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سفید ہو۔ فوٹوگراف میں امیدوار کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔ لڑکیوں کو سر پر سکارف یا دوپٹہ لینے کی اجازت ہے، تاہم ان سے ان کا چہرہ نہ چھپا رہا ہو، لیکن چہرہ نہیں چھپانا۔ فوٹوگراف میں ٹوپی، ہیٹ اور سن گلاسز کی اجازت نہیں ہے۔ ٹوپی وغیرہ نہیں ہو، ہیٹ وغیرہ نہیں پہن کے ایسے یہ میل کے لیے امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی فوٹوگراف کو ہرگز ایڈٹ نہ کریں۔ امیدوار ایک سفید کاغذ پر نیلی سیاہی سے اپنے دستخط کرے اور اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان ثبت کرے، اور اس کاغذ کو فوٹو بھی درخواست فارم کے ساتھ اپلوڈ کرنا ہوگی۔ یہ ہے میل کے لیے، اور فیمیل جو ہیں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ خیال رکھنا ہے۔ دستاویزات کی کمپیوٹر سافٹ فائل تیار کرنے کے لیے حوالے سے یہ ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ امیدوار داخلے کے لیے درخواست آن لائن پورٹل کے ذریعے بھریں اور جمع کرائے گا، اس لیے اس کے پاس تمام دستاویز جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کی سافٹ کاپی موبائل فون میں محفوظ ہونی چاہیے۔ امیدوار تمام دستاویز کی سافٹ کاپی یعنی JPG یا JPEG فارمیٹ میں تیار کریں۔ اس مقصد کے لیے کیمپ سکینر یا اس کی دوسری ایپ کا استعمال کریں۔
ٹھیک ہے جی، یہ کیمپ اسکینر سے بھی آپ کر کسی بھی دستاویز کا فائل سائز 2 MB سے زیادہ نہیں ہو، یہ 2 MB سے کراس نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ریجنل دستاویزات کی تصاویر محفوظ کریں، فوٹو کاپی کی تصاویر قابل قبول نہیں۔ ہر دستاویز کی تصویر بالکل واضح ہونی چاہیے، دھندلی یا پڑھی نہ جانے والی دستاویزات مسترد کر دی جائیں گی۔ یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ صاف ہونی چاہیے، اور ایسے دستاویز جن کی دونوں سائڈ پر یعنی آگے اور پیچھے پرنٹڈ ہو، جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ، ان کی دونوں سائڈ کی الگ الگ فائل تیار کریں۔ ہر دستاویز کی فائل کو علیحدہ نام سے محفوظ کریں۔ اپلوڈ کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کریں کہ آپ درست دستاویزات اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تعلیمی اسناد کی تصدیق عموماً ان کی پچھلی سائٹ پر کی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگلی اور پچھلی دونوں سائٹ الگ الگ فوٹو اپلوڈ کرنا ہوگی۔ جو تعلیمی اسناد ہوتے ہیں اس کی فرسٹ سائٹ اور سیکنڈ سائٹ دونوں سائٹ ہوتی ہیں، جس طرح میٹرک کی سند ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں سائٹ آپ نے کرنی ہے۔ ایسے دستاویز جو انگریزی یا اردو کے بجائے کسی اور زبان میں ہوں تو ان دستاویز کا ان کا آفیشیل نوٹرائزڈ سرٹیفکیٹ انگریزی ترجمہ بھی اپلوڈ کرنا ہوگا۔ یاد رہے گا، درست دستاویز کو صحیح طریقے سے اپلوڈ کرنا امیدوار کی ذمہ داری ہے۔ غلط دستاویز جمع کرانے پر صحیح طریقے سے دستاویز اپلوڈ نہ کرنے پر امیدوار کو ہدایت کی جاتی ہے صحیح طریقے سے دستاویزات اپلوڈ نہ کرنے پر امیدوار کی درخواست بغیر کسی نوٹس کے مسترد کر دی جائے گی، جس کے لیے یونیورسٹی ذمہ دار نہ ہوگی۔ امیدوار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی دستاویز پر وقت تیار کریں۔ دستاویزات کی فوٹو یا سافٹ فائل تیار کرنے کے لیے کسی ماہر اپنے یا بڑے کی مدد لیں۔ مزید برآں امیدوار کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ جعلی یا خود ساختہ دستاویزات اپلوڈ نہ کریں۔ بصورت دیگر ان کی درخواست فوری طور پر مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ تو یہ آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ مزید معلومات آپ کو ویب سائٹ سے مل جائیں گی۔ یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اوریجنل کرنی ہے اور 2 نمبری نہیں کرنی ہے۔ اگر 2 نمبری کریں گے تو پکڑے جائیں گے ایک نہ ایک دن، تو پھر قانونی کارروائی ہوگی اور بہت سارا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی دستاویزات جو ہے نا وہ مکمل کریں، اس ہدایت پر عمل کریں ہر صورت میں۔ اور دوسرا انڈر ڈیولپمنٹ کا دیکھتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ، چلتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کی طرف۔ یہ ایجوکیشن ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ہے فار ایڈمیشن ان MBBS BDS ایڈمیشن کے لیے آن انڈر ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ سیٹس وغیرہ، یہ نام لکھنا ہے، فادر نیم لکھنا ہے، ڈسٹرکٹ ڈومیسائل CNH لکھنے کے بعد پہلی سے لے کر 5ویں تک کس انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے رہے، کون سا سال تھا، اور نیم سائن اسٹیمپ ہیڈ ماسٹر کے یا پرنسپل کے سگنیچر ہوں گے۔ اس طرح 6ٹھی سے 8ویں تک، 9ویں سے 10ویں تک، 11ویں سے 12ویں تک۔ یہ پھر تصدیق کرانے کے بعد اپنے ہیڈ سے تمام کلاسز کے اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یعنی CO سے بھی کروانا ہے اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیئر کالجز سے بھی کروانا ہے۔ تو اس کے بعد ڈپٹی کمشنر سے بھی آپ نے اس کو سائن کروانا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا جو انڈر ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ کے اسٹوڈنٹس اپلائی کریں گے۔ تو یہ تھا آج کی اس ویڈیو میں ہدایت کے حوالے سے، آپ نے ان پر عمل کرنا ہے ہر صورت، ادروائز آپ جو ہے نا بہت نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے طریقے سے آج کی ویڈیو ختم ہوا جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ نیکسٹ آنے والی اپڈیٹ آپ کو فوری ملتی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔